قرطبہ کا دربار جو اب خوشحال ہے نے عربی ادب اور مشرقی زندگی کی تحریر کی آبکاری کی۔ اندلس کا سکون 844 میں اس وقت متزلزل ہو گیا جب نورسمین بحر اوقیانوس کے ساحل سے نیچے اترے اور سویلیا پر چھاپا مارتے ہوئے گواڈلوکیر میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ چھوٹی آسٹورین سلطنت نے اپنے باز کی پڑوسیوں کے ساتھ اتحاد شامل میں الفونسو کے نئے اوویڈو کر لیا تھا اور کاسٹیل کی سرحد کو دوبارہ آباد کر لیا تھا۔ اس نے پیڈرون دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور گالیسیا کے بشیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جہاں سینٹیگو دا کمپوسٹیلا میں سینٹ جیمز کے مقبرے کی دریافت نے قریبی قصبے کے ایک اہم عیسائی مذہبی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا۔ جنوب میں قرطبہ کے عیسائی جو اب عربی زبان استعمال کرنے یا ریاست کے کاروبار سے خارج ہونے کے پابند تھے، دوبارہ بے چین ہو گئے۔ عبد الرحمن دوم کی جگہ ان کا بیٹا محمد اول بنا تو ان میں سے کچھ موزراب ہسپانوی عیسائی جنہوں نے اپنا عقیدہ برقرار رکھا لیکن عربی زبان اختیار کی نے احتجاج کرتے ہوئے شہادت کا مطالبہ کیا۔ یہ تحریک جس کی قیادت یولوجیس نے کی بالآخر منہدم ہو گئی اور بہت سے عیسائی بعد میں اسلام قبول کر گئے۔ اپنے آپ کو اب بھی امتیازی سلوک کا شکار پاتے ہوئے وہ کرپٹو عیسائی سربراہ عمر بن حفصون کی عظیم بغاوت میں شامل ہو گئے، جو 880 سے 928 تک جاری رہی۔ عمر کی بغاوت کمزور امیروں کی جوڑی کے تحت پروان چڑھی اور ایک لمحے کے لیے عمر نے قرطبہ کو ہی دھمکی دی۔ آسٹوریاس کے بادشاہ نے اپنے عیسائی بادشاہی عمر کے اہم اثر الفانسو کو تقویت دینے کی کوشش میں سینٹیاگو ڈی کمپوسٹیلا میں سینٹ جیمز کے فرقے کی حمایت کی۔ اس نے ویمارا پیرینیو کو پرتگال کی کاؤنٹی قائم کرنے کا اختیار دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد اسپین میں ویگوتھک بادشاہت کی بحالی ہے۔ الفانسو نے اپنے آپ کو شہنشاہ کے طور پر اسٹائل کیا، لیکن اس کی خواہشات اس وقت ختم ہو گئیں جب اس نے اپنے بیٹے کو معزل کر دیا اور عمر کے ساتھ دوبارہ جنم لینے والی ویگوتھک بادشاہی کا اس کا خواب اور جارحیت کے زبردست امتزاج سے عیسائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مدینہ الزہرا نے شاہی شہر مدینہ الزہرا کے کھنڈرات پر محل کا بحال شدہ دروازہ جسے عبد الرحمن نے تعمیر کیا تھا۔ عبد الرحمن سوم ہسپانوی اموی حکمرانوں میں سے سب سے بڑا ثابت ہوگا۔ اس کے دادا امیر عبداللہ تھے اور ان کے والد محمد کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب عبد الرحمن ابھی شیر خوار تھے۔ دلکشی اور گہری ذہانت سے مالا مال نوجوان شہزادہ جلد ہی عبداللہ کا پسندیدہ بن گیا اور اسے کئی دوسرے دعوے داروں پر ظاہری طور پر امیر کا وارث منتخب کیا گیا۔ عبداللہ کا انتقال اکتوبر 912 میں ہوا اور عبد الرحمن صرف 21 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے۔ وہ تقریباً نصف صدی تک مسلم اسپین پر حکومت کرے گا۔ کہ دور پہ حکومت کے عبد الرحمن کے دور حکومت کے پہلے 10 سال مرکزی اتھارٹی کو بحال کرنے میں اپنی شمالی سرحدوں کو لینیوں کے حملوں سے بچانے اور فاطمیوں کی شمالی افریقہ میں مغرب کی طرف پیش قدمی کو روکنے میں صرف ہوئے۔ تقریباً اس لمحے سے جب اس نے تخت سنبھالا، اس نے عمر کے خلاف مہم چلائی، جنگجوؤں کے اثر و رسوخ کو کم کیا اور اس کے مضبوط قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ عمر کا انتقال 917 میں ہوا اور اگرچہ اس کے بیٹوں نے قرطبہ کے حکمرانوں کے ساتھ دوبارہ بیعت شروع کر دی، لیکن باب بستروں کا باغی قلعہ 928 تک گر نہیں سکے گا۔ 929 میں عبد الرحمن سوم نے خود کو خلیفہ قرار دیا اور اس کی حکومت کے تحت قرطبہ گرودہ بن گیا۔ یورپ کا سب سے بڑا اور مہذب شہر، یورپ کی پہلی اکیڈمی آف میڈیسن کی نشست اور جغرافیہ دانوں، معمار کاریگروں، فنکاروں اور ہر قسم کے اسکالرز کا مرکز قرطبہ نے ہارون رشید کے بغداد کی شان و شوکت کو مختصر مدت کے لیے مد مقابل کیا۔ اس نے قرطبہ سے تقریباً 5 میل مغرب میں مدینہ الزہرا کا شاندار شہر بھی بنایا۔ 1009 میں اموی خلافت کو تباہ کرنے والی بدامنی کے بعد شہر کو چھوڑ دیا گیا تھا اور مدینہ الزہرا کے کھنڈرات 12ویں صدی کے اوائل تک ناقابل دریافت رہیں گے۔
2018 میں مدینہ الزہرا کو مسلم اسپین کے فنون اور فن تعمیر کی ایک شاندار مثال کے طور پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کا نام دیا گیا کہ عبد الرحمن کی بحریہ نے مغربی بحیرہ روم پر عبور حاصل کر لیا۔ اس نے بازنطینی شہنشاہ اور جنوبی یورپ کے شہزادوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے۔ اس نے شمال مغربی افریقہ پر بھی غلبہ حاصل کیا، جس نے اس سے بربر فوج فراہم کی۔ یہ قوتیں لیون اور ناورے کے عیسائی بادشاہوں کے خلاف اس کی جد و جہد کے اہم ثابت ہوگی۔ لیوینیو نے اپنے دور حکومت کے پہلے سال میں اموی علاقے میں گہرائی تک گاڑی چلا کر اور تلاویرا ڈی لارینا کی مسلم آباد کو ذبح کر کے عبد الرحمن کا تجربہ کیا تھا۔ عبد الرحمن نے مہمات کے ایک ایسے سلسلے کی قیادت کی جس کا اختتام 924 میں پامپلونا اور نوارسی کے دارالحکومت کی طرف پر ہوا کو برطرف کرنے پر ہوا۔ اس سے عیسائی سرحدوں میں استحکام کا دور آیا، لیکن 932 میں رامیرو دوم کا لیون کے تحت تخت پر چڑھنا جدید دشمنی کے دور کا آغاز ہوا۔ سرحد کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں 939 میں سمارکس میں تصادم ہوا، جہاں مسلمانوں کو خوب مارا پیٹا گیا اور عبد الرحمن خود موت سے بال بال بچ گئے۔ تاہم اس کے اپنے ڈومینز میں بڑھتی ہوئی کاسٹیلین علیحدگی پسند تحریک نے رامیرو کو اس فتح سے فائدہ اٹھانے میں ناکام بنا دیا اور اس نے 944 میں خلافت کے ساتھ 5 سالہ جنگ بندی پر بات چیت کی۔ میں عبد الرحمن 950 میں رامیرو کی موت کے بعد عیسائی سلطنت خانہ جنگی میں آ گئی۔ عبد الرحمن نے جلدی سے کھوئی ہوئی چیزوں کو دوبارہ حاصل کیا۔ دہائی کے آخر تک اسپین پر مسلمانوں کا تسلط تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ ناورے کا بادشاہ گارسیا سانچیز عبد الرحمن کا کزن تھا اور اس نے اپنا تخت خلیفہ کی حمایت کا مقروض تھا۔ لیون کے بادشاہ سانچو اول کو اس کے اپنے رئیسوں نے مبذول کر دیا تھا، لیکن عبد الرحمن کی مداخلت کے نتیجے میں 960 میں مکمل طور پر دوبارہ تاج حاصل کر لیا۔ 961 میں عبد الرحمن کی وفات کے وقت لیون، ناورے، بارسلونا تک عیسائی سلطنت مکمل طور پر محکوم ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن کے تمام سفیروں نے خلیفہ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کورڈوبا کا سفر کیا۔ عبد الرحمن کے بعد ان کے بیٹے الحکم الثانی نے جانشینی اختیار کی۔ اسے سیکھنے کا شوقین تھا، جس نے مصنفین اور مفکرین کو تحفظ فراہم کیا اور سختی سے قدامت پسند نہیں تھے۔ اس کے بڑے پیمانے پر پرامن دور حکومت کے دوران کورڈوبا کی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ الحکم زندگی میں نسبتاً دیر سے تخت سال کے عمر میں اس کا جانشین بنا۔ 936 سے لے کر 1013 تک وہ آیا اور اس کا وارث ہشام نوجوان خلیفہ اپنا دور کٹ پتلی کے طور پر گزارے گا۔ اس کی والدہ نے ابو عامر المنصور کے عروج کی حمایت کی تھی، جو ایک درباری تھا جو مسلمانوں کی ابتدائی فتح تک ان کے نزول کا پتہ لگا سکتا تھا۔ منصور کے پاس گہری سیاسی جبلت تھی اور اس نے مہارت، تدبیر اور استعداد کے ساتھ اپنے آپ کو خلافت کا حقیقی طور پر حکمران قائم کر لیا۔ اپنے سسر جنرل غالب کے ساتھ اس نے 978 میں سابقہ حاجب وزیر اعلیٰ کا تخت الٹا دیا۔ غالب کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں 981 میں جنگ میں غالب کی شکست، خدا بیو اللہ اور موت واقع ہو گئی، اور اسی سال منصور نے المنصور کا اعزاز حاصل کیا۔ منصور نے افریقی علاقوں کو اموی حاکمیت کے تحت مقامی آزادی دی، مغرب میں خلافت کے اثر و رسوخ کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے خزانے کی نالی کو کم کیا۔ اس نے فوجی اصلاحات متعارف کروائیں جنہوں نے فوج کو پیشہ ورانہ بنایا، اور اس نے ہنرمند بربر فوجیوں کا ایک نیا کیڈر بھرتی کیا۔ منصور نے اس طاقت کو استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی اور اس نے شمالی اسپین کی عیسائی ریاستوں کے خلاف درجنوں سزا مہمیں چلائیں۔ اس نے جزیرہ نما عبرین میں تقریباً ہر عیسائی سلطنت کے دارالحکومت کو برخاست کر دیا
اور 997 میں اس نے سینٹیاگو ڈی کمپوسٹیلا کو مسمار کر دیا۔ اگرچہ ہشام دوم نے خلیفہ کو برائے نام لقب برقرار رکھا، 994 میں منصور نے اپنے آپ کو اپنی طاقت کی عکاسی کے طور پر الملک الکریم کے طور پر سٹائل کرنا شروع کیا۔ وہ 10 اگست میں انتقال کر گئے۔ میڈینیسلیا 1002 میں ایک مہم سے واپس آتے ہوئے منصور کے سب سے بڑے بیٹے عبد الملک المظفر نے 1008 میں اپنی قبل از وقت موت سے پہلے 6 سال تک نام نہاد امیر ڈکٹیٹر شپ کو جاری رکھا۔ اس کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن کے پاس سیاسی نظام کو چلانے میں مہارت کی کمی تھی جو اس کے والد نے بنایا تھا۔ اس نے بربر جنرلوں کا کنٹرول کھو دیا اور خود کو خلیفہ کا جانشین قرار دے کر عرب کی معزولی اور اشرافیہ کو ناراض کر دیا۔ 1009 میں کورڈوبا میں ایک انقلاب نے ہشام سانچولیو کے قتل کا باعث بنا۔ کوئی بھی اموی بربروں کو قابو نہیں کر سکتا تھا، جنہوں نے دارالحکومت کو برخاست کر دیا اور الاندلس میں زمین کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بغاوت 20 سال کی بد امنی کا آغاز کرے گی۔ 1016 میں سیوٹا کے محمود نے مداخلت کی اور اپنی خلافت قائم کی، لیکن تقریباً ایک دہائی آپس میں لڑتے رہے۔ آخر کار نومبر 1031 میں کورڈوبا کی سرکردہ خاندانوں نے مخالفت کو ختم کر کے ایک جمہوریہ کا اعلان کر دیا۔ الاندلس کے صوبہ آزاد طائفہ بن گئے، جن کے حکمرانوں نے خلافت کے حاجب ہونے کا بہانہ کیا۔